الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ولایت اور ولی کے عنوان پر 8ویں تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں اور کل یہاں اس سلسلے کی آخری تقریر ہوگی. آج جن مسائل پر گفتگو مقصود ہے وہ کل کی گفتگو سے پیوستہ ہیں، کل کی گفتگو سے مربوط و مسلسل ہیں. ایک امر قابل غور ہے اور وہ یہ کہ شاید کل دیر ہو جائے، اس لیے بھی کہ شاید آخر تقریر میں کوئی مجھے ربط نہ ملے کہ میں تقریر روک کے اس امر کو واضح کروں. اس لیے بھی یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ تقریر سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں. آج دن بھر مسلسل احباب کے ٹیلی فون آتے رہے اور اعزاء برابر یہ گفتگو کرتے رہے کہ 40 کے دن بجائے اس کے کہ مدرسوں کو چھٹی دی جاتی، مدرسوں کو تعطیل دی جاتی، یہ کیا ہے بعض جماعتوں کا سالانہ امتحان اس دن شروع ہو رہا ہے اور اس کے متعلق مسلسل 8 بجے رات تک ٹیلی فون آتے رہے کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ ہم نے گورنر کو ابھی تار دیا ہے پاک محرم ایسوسی ایشن کی طرف سے، اور اس کی کاپی ہم نے ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کو دی ہے، سیکریٹری کو دی ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ کا بھی فریضہ یہ ہوگا، اور محترم حیدری صاحب میری تقریر کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ کو یاد دلائیں گے کہ جو حضرات آپ میں سے صاحب استطاعت ہیں اور جن کو واقعی درد ہے وہ کل سویرے گورنر کو ٹیلی گرام دیں اور اس کی کاپی
ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کو دیں، اس کی ایک کاپی سیکریٹری کو دیں، اس میں بتلائیں کہ کم از کم چہلم کے دن تو یہ طے کیا جائے تو چھٹی ملے، جبکہ کالجز کو تعطیل ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر چھٹی نہیں دی جا رہی ہے کسی خاص مصلحت کی بنا پر، تو امتحان کو اور سالانہ امتحان کو اس دن شروع کرنا اس کے کوئی معنی نہیں ہے، اس واسطے کہ ہمارے پاس نہ فقط پٹیل پارک کی مجلس ہے، بلکہ ہمارے پاس ایک اہم جلوس ہے، اور جلوس میں دن بھر ہمارے بچے شریک رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی مناسب درخواست ہے یہ، اس میں نہ کوئی ایسا اہم مسئلہ ہے کہ جو حکومت کے غور و خوض کے قابل ہو۔ ذرا سی بات پر دنیا بڑے بڑے اقدام کرتی ہے، ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ تار کے ذریعے سے اپنی آواز کو پہنچا دیں۔ اس لیے صاحبان استطاعت سے میں خاص طور پر درخواست کرتا ہوں کہ جن کے لیے امکان ہے وہ کل صبح 9 بجنے سے پہلے گورنر کو ٹیلی گرام دیں، یہ کہتے ہوئے کہ مدارس کو چھٹی دی جائے اور امتحان 20 صفر کو یعنی 5 اپریل کو نہ لیا جائے، یہ وضاحت کر دیجئے۔ صلوات۔ میں یہ گزارش کل بھی کر سکتا تھا، مگر ظاہر ہے کل شب اربعین ہے اور دیر ہو جائے گی، اس لیے جو کچھ بھی آپ کر سکیں گے وہ کل ہی کا ایک دن ہے، اور کل صبح آپ کو 11 بجے تک جواب ملنا چاہیے۔ اس لیے 9 بجے تک آپ کے ٹیلی گرام چلے جائیں، اور جہاں جہاں ریلے سے میری آواز جا رہی ہے وہاں سے بھی میں ٹیلی گرام چاہتا ہوں جناب گورنر صاحب کے لیے کہ ان سے درخواست کی جائے کہ وہ بذات خود اس مسئلے میں دلچسپی لیں۔ میں جیسا کہ عرض کر رہا تھا کہ یہ 8ویں تقریر ہے ولا و ولایت و ولی کے عنوان پر، اور ہم کل اتفاقاً ایک ایسے مسئلے پر پہنچ گئے تھے کہ جہاں سے بڑی گنجائشیں پیدا ہو جاتی ہیں مباحث کو آگے بڑھانے کی، یعنی وہ بحث تھی سیر تکاملی کی کہ سیر کمال کیا ہے اور انسان کس طرح سے آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے۔ سیر کمال کے متعلق کبھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ جیسے ڈارون کی تھیوری تھی کہ انسان پہلے ایک خلیہ مخلوق کی صورت میں تھا، اس کے بعد وہ بڑھ کے مچھلی ہو گیا، اس کے بعد وہ بڑھ کے بندر ہو گیا، اس کے بعد وہ بڑھ کے انسان ہو گیا۔ یہ ہماری تھیوری یا ہمارا نظریہ نہیں ہے سیر کمال میں۔ سیر کمال میں یہ ہے کہ جس کو خداوند علی اعلیٰ نے جس غرض کے لیے بنایا، جس غایت کے لیے بنایا، وہ غایت اس کے پیش نظر ہو اور اس کی طرف وہ حرکت کرے، اس کی طرف وہ سفر کرے، اس کی طرف وہ آگے بڑھے، یعنی اس کو سیر کمال کہتے ہیں، سیر تکاملی کہتے ہیں۔ مولانا روم نے اس کو بہت اچھی طرح سے واضح کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ لوگوں نے اس کو بحیثیت تصوف کے ایک نیا رنگ دے دیا اور اس میں خود بخود الجھاؤ پیدا کر دیا، حالانکہ وہ الجھنے کی بات نہیں تھی۔ دیکھیے انسان میں کئی اجزاء ہیں، انسان میں نمو ہے، انسان میں جمادیت ہے، کچھ پتھر پن ہے، کچھ اوگنے کی کیفیت ہے، یعنی اس سے زیادہ آسان اردو میں بول نہیں سکتا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ ہر لفظ کا ترجمہ ہو جائے۔ کچھ اس میں جمادیت ہے، کچھ اس میں نباتیت ہے، کچھ اس میں حیوانیت ہے، اور اس کے بعد آخری منزل پر
وہ انسانیت میں قدم رکھتا ہے تو انسانیت کی لاکھوں شکلیں تو آپ دیکھ چکے کہ کون ظالم ہے، کون فاسق ہے، کون فاجر ہے، کون ملحد ہے، کون مشرک ہے، کون مومن ہے، کون متقی ہے، کون اللہ کا دوست ہے، کون ولی ہے، کون رسول ہے، کون نبی ہے. ہزاروں ہی شکلیں انسانوں کی موجود ہیں. تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ صورت میں انسان ہو، ممکن ہے وہ صورت میں انسان ہو، مگر اس کی جمادیت میں کوئی فرق نہ آیا ہو. یعنی ابھی تک پتھر ہی پتھر ہے. پتھر کے معنی آپ کو معلوم ہے شکل اور وزن. پتھر کی تعریف یہ ہے کہ ایک شکل ہے، ایک وزن ہے، یعنی جمادیت ہے. کچھ ممکن ہے بعض انسان ہو کہ جس میں فقط نباتیت ہی نباتیت ہو، ابھی انسانیت کی بو نہ آئی ہو، یعنی ابھی ان میں فقط اگنے بڑھنے کی صلاحیت ہے، باقی کچھ نہیں ہے. کچھ انسان ممکن ایسے ہوں گے کہ جن میں صرف حیوانی زندگی ہے، پھاڑ کھاؤ، اپنی غذا تلاش کرو، اپنے لیے تغذیہ، تنمیہ، تولید مسل کی فکر کرو، آرام کرو. کمزور کے سامنے قوی بن جاؤ، قوی کے سامنے کمزور بن جاؤ، یہ حیوانیت ہے. ممکن ہے کچھ انسان ابھی حیوانیت ہی کے درجے میں ہوں گے. بالکل اسی طرح قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہم نے اس کو مٹی سے بنایا، پھر نطفہ بنایا، پھر علقہ بنایا، پھر مضغہ بنایا، پھر عظام بنایا، پھر لحم اس کو دیا، پھر اس کے بعد ہم نے خلقت آخر دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. سورہ مومنون. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، یعنی یہ جہاں آیت کا سلسلہ ہے. تو بہت ممکن ہے کوئی انسان ہونے کے باوجود ابھی تک فقط نطفیت میں ہو. ممکن ہے کوئی انسان ہو جو فقط ابھی تک علقہ ہو. ممکن ہے کوئی انسان ہو جو ابھی تک فقط مضغہ ہو، ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہو، اس پہ گوشت چڑھا ہوا ہو، ابھی خلقت آخر نصیب نہ ہوئی ہو. اور اگر خلقت آخر بھی نصیب ہو جائے تو ممکن ہے کوئی انسان ایسے ہو جو اپنے نفس کی بندگی کر کے اپنے معبود سے منحرف ہو چکے ہوں. تو یہ سب مدارج جو ہیں یہ سیر کمال کے ہیں، سیر کمال کے ہیں، یعنی جمادات، نباتات، حیوان، انسان. اسی کے لیے مولانا روم نے کہا تھا کہ از جمادی مردم و نامی شدم. میں جمادات میں جب مر چکا تو نامی ہوا، یعنی نباتی ہوا. نامی اوگنا، یہ نام نامی سے نہیں ہے، اوگنا، بڑھنا. از جمادی مردم و نامی شدم وزنما مردم ز حیوان سر زدم. اور جب میں نباتات میں مر گیا تو پھر حیوانیت سے ابھرا. مردم از حیوانیو آدم شدم. جب حیوانیت کو میں ترک کیا انسان بنا. پس چه ترسم کئیز مردن کم شوم. میں کیوں ڈروں، مرنے سے کمی کیا ہوتی ہے؟ مرنے سے کمی کیا ہوتی ہے؟ جمادات میں مرا تو نباتات میں نظر آیا، نباتات کی موت آئی تو حیوانات میں نظر آیا، حیوانات کی موت آئی انسان میں نظر آیا. پس چه ترسم کئیز مردن کم شوم. کیوں ڈروں کہ میں مرنے سے کم ہو جاؤں گا. بار دیگر وہلے دیگر بمیرم از بشر. ایک وقت آئے گا کہ بشریت سے بھی مروں گا، وہاں سے بھی چلوں گا سیر کمال میں. وہلے دیگر بمیرم از بشر می پرارم از ملائک بالو پر. تاکہ میں فرشتوں سے بالو پر لے لوں، عالم ملکوت میں آ جاؤں. از ملک ہم بائدم پرا شوم. اور جب ملکوت میں آؤں تو پھر وہاں سے بھی اڑوں، وہاں سے بھی اڑوں. ان کے اندر وہم نہ آئے آشمم، کہ جو وہم میں نہ آئے پھر وہ ہو جاؤں. یہ ہے سیر کمال.
یہ مولانا روم نے مثال دی، یہ سیر کمال ہے کہ اس طرح انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، مگر یہ ان کے نصیب میں ہے سیر کمال کہ جو غایت الہی کو، مقصد الہی کو جان کر اس سعادت کو حاصل کریں جہاں اپنے مسلسل عمل کے ساتھ توفیق الہی شامل ہو جائے، جہاں توفیق الہی شامل ہو جائے کہ ہاں تم کوشش کرو، ہماری توفیق شامل ہے، تم ترقی کرو، آگے بڑھو، تو ایسی منزل پر یہ سیر تکامل یعنی بڑھنا۔ تو اب میں یہاں تک تو کل کہہ چکا تھا، یہاں سے میں آگے بڑھ رہا ہوں تھوڑی دیر۔ آج ممکن ہے کہ میں نعرہ کلمات ممکن ہے کہ میں آج زیادہ وقت آپ کا نہ لوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ مسائل ذہن میں رہیں اور اچھی طرح سے دل میں پیوست ہو جائیں۔ دیکھیے، یہ سیر تکامل کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو سیڑھیاں چڑھنی ہیں، جیسا ہم نے پہلی بحث میں اپنے آپ کی خدمت میں پیش کہا تھا کہ تقرب کے معنی یہ نہیں ہے کہ مکانی تقرب ہے یا زمانی تقرب ہے، گھر قریب ہے یا زمانہ قریب ہے، نہیں۔ سیر کمال میں بھی یہ نہیں ہے کہ سیڑھیاں چڑھنا ہے، آسمان تک نردبان ہے کہ کوئی چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سیر تکامل کے معنی یہ ہیں کہ حبیب کی طرف ہجرت، دوست کی طرف ہجرت۔ اب ہجرت کے معنی بھی یہ نہیں ہے کہ گھر چھوڑنا ہے، آپ کسی مقام پہ خاموش بیٹھے رہیں، مگر آپ کا باطن ہر آن اگر بدلتا جائے اور آپ اگر برائی کو چھوڑ کر اچھائی کو لیتے جائیں تو وہ ترقی ہے جو آپ کو نردبان بنا دے گی۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یعنی سیر تکامل کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو سیڑھیاں چڑھنے پہ مجبور کیا جائے، آپ کو نردبان چڑھنے پہ مجبور کیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سیر تکامل کے معنی یہ ہے کہ ہجرت، اور ہجرت کے معنی یہ نہیں ہے کہ وطن چھوڑو، ہجرت کے معنی ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں آنا، ایک حالت سے دوسری حالت میں آنا۔ ہر آن انسان مہاجر ہے، ہر آن ہجرت کیے جا رہا ہے، اگر ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اور ایک نفس کے بعد دوسرا نفس یاد حق میں کھینچ رہا ہے تو وہ ہجرت ہے۔ امیر المومنین نے ہجرت کی تعریف کی، وہ آپ یاد رکھیں، والہجرت قائمۃ علی حدھا الاول، ہجرت آج بھی اپنے حد اول پر قائم ہے، ہجرت آج بھی اپنے حد اول پر قائم ہے۔ یہ خاص اصطلاح ہے حد، حد کے معنی ماہیت، حقیقت، حد یعنی جہاں حدود معین ہو جائے شاید سمجھ میں آئے۔ لکڑی، اگر کوئی کہے لکڑی تو آپ بھی کہیں گے لکڑی، آپ یہ نہیں بتلائیں گے کہ لکڑی کی کون سی چیز۔ جہاں میں حدود بتلاؤں کہ یہ تخت کے حدود ہیں تو اب آپ نے کہا یہ تخت، میں نے کہا یہ ممبر کے حدود ہیں تو آپ نے کہا یہ ممبر۔ تو حدود کا معین کرنا لازم ہو جاتا ہے کسی شے کو پہچاننے کے لیے، اسی لیے فلسفے میں ماہیت کی تعریف یہ ہے کہ حد، حد کے معنی ہے ماہیت۔ تو بالکل اسی طرح انسان جب ہجرت کے متعلق غور کرتا ہے تو ہجرت اپنے حد اول پر ہے، یعنی پہلی تعریف پر ہے، پہلے حد پہ ہے، پہلی ماہیت پہ۔ اب امیر المومنین کا ارشاد دیکھیے، یاد رکھیے، لا یقع اسم الہجرہ علی احد الا
بمعرفت الحجت فی الارض، اور ہجرت کا لفظ واقع نہیں ہوتا کسی پر جب تک کہ زمین میں اللہ کی حجت کی معرفت نہ حاصل ہو۔ لا یقع اسم الہجرہ علی احد الا بمعرفت الحجت فی الارض، اور ہجرت واقع نہیں ہوتی یا ہجرت کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا مگر اس کے لیے کہ جو عارف ہو حجت کا زمانے کی، جو زمانے کی حجت کو پہچان لیجئے۔ سیر تکامل میں ایک نئی بات معلوم ہوئی، ایک نئی بات معلوم ہوئی کہ سیر کمال ناممکن ہے جب تک کہ حجت نہ ہو۔ دیکھیے آہستہ آہستہ کس منزل، سیر کمال ناممکن ہے، کوئی اپنے آپ کو کامل نہ کہے اگر کسی کے لیے کوئی حجت نہ ہو، اگر کسی کے لیے کوئی راہبر نہ ہو، ہدایت کرنے والا نہ ہو۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، وہ بھی آپ کو معلوم ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ظاہر ہے بار بار ان باتوں کو دہرانا بھی مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ ہدایت کے ایک معنی یہ ہے کہ آپ دور سے کھڑے ہو کے کہیں بھائی اس راستے سے جانا، اس کو کہتے ہیں اراءۃ طریق۔ اور ایک ہدایت کے معنی یہ ہے ہاتھ تھام کے گھر پہ لے جا کے کھڑا کر دینا، اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، وہاں تک پہنچا۔ تو حجت دونوں طریقوں سے ساتھ دیتی ہے، راستہ بھی بتلاتی ہے، منزل تک بھی لے جا کے پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں حجت کا ہونا ضروری ہے تاکہ منزل تک پہنچائے۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ بغیر معرفت حجت انسان کے لیے سیر تکامل ناممکن ہے۔ یہ میں نے اقبال کے 4 مصرے آپ کو کبھی سنائے تھے، اور فارسی میں ہے اور بڑی آسان فارسی ہے، اس لیے آپ سمجھ جائیں گے، اور اگر نہیں سمجھیں گے تو میں ترجمہ کروں گا کہ ہنوز اندر جہاں آدم غلام است، ابھی تک انسان دنیا میں غلام ہے، نظامش خام و کارش ناتمام است، اس کی تنظیم بیکار ہے، کار ناتمام ہے۔ ز کار ناتمام ما چه پرسی، کیوں پوچھتا ہے کہ کام کیوں بگڑا ہوا ہے؟ تو میدانی کہ ملت بے امام است۔ تو میدانی کہ ملت بے امام است، یعنی اگر حجت رہے تو سائر کمال ہو، سائر تکامل ہو۔ تمیدانی کے ملت بے امام۔ ظاہر ہے میں نے بڑی کوشش کی ہے اقبال کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، جیسا کہ میں نے مولانا روم کو پڑھا ہے یا فرید الدین عطار کو پڑھا ہے یا ان کے غالب کو دیکھا ہے، مگر اقبال کی ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اقبال نے سب کچھ لکھ کر، ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے اسی عزا خانے کی مجلس کے بعد، سب کچھ لکھ کر جب مرنے کا وقت آیا تو وصیت نامے میں لکھا کہ میں حنفی ہوں، میں حنفی ہوں، اور
میرے اموال کا اور میرے میراث کا فیصلہ فقہ حنفی کے مطابق کیا جائے. یہ خط چھپا ہوا ہے. تو ان کا صاحب یہ تو حنفی ہے. میں کہا اسی میں تو رحمت ہے ہمارے لیے. دیکھیے اگر وہ یہ نہ لکھ کے مرتے تو اس آپ کا ایک شعر سند میں پیش نہیں ہو سکتا. ایک شعر میں سند میں پیش نہیں کر سکتا. چونکہ وہ یہ لکھ کے مرے ہیں. یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ عقائد حنفی کے کیا ہوتے ہیں. تو ان کا یہ لکھنا ہی حجت ہے کہ ہم سناتے جائیں, بتاتے جائیں کہ اقبال کا عقیدہ کیا تھا. اب بے اختیار واقعی کسی نے پوچھا کہ آپ بار بار امامت کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے امامت وہ سیر تکامل کے لیے نقطہ ہدایت ہے ہر دور میں, کہ جس کے لیے ابن قتیبہ دینوری نے اپنی کتاب الامامت والسیاسہ میں, جو قدیم ترین کتاب ہے مسلمانوں کی, اس میں لکھا پہلے ہی صفحے پر کہ پیغمبر نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ, جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے. دیکھیے یہ حدیث ہے ابن قتیبہ دینوری کی. نماز ہمارا ایمان ہے, روزہ ہماری زندگی ہے, حج پر یقین ہے. یہ ہمارے فروع دین کے وہ ارکان ہیں کہ جو اساس دین ہیں, بغیر اس کے کچھ نہیں ہے. مگر اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہ پڑھ کے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا. یہ نہیں کہا جو روزہ نہ رکھ کے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا. یہ نہیں کہا جو حج نہ کر کے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا. بلکہ ارشاد ہوا جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. بہرحال یہ تو ابن قتیبہ دینوری کا قصہ تھا. اقبال سے ایک مرتبہ ایک بھرے مجمع میں سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس کیا تصور کیا ہے, امام کا تصور کیا ہے, آپ کے پاس امام کا تصور کیا ہے, اقبال سے پوچھا گیا. تو اقبال نے جواب دیا, آپ نے پڑھا ہوگا, میں نے کبھی سنایا تھا آپ کو. ایک عجیب منزل پہ اقبال نے یہ چند شعر کہے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دیکھیے میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں حاضر و موجود کیا چیز ہے. حاضر و موجود کی ایک بحث ہے فلسفے میں, یعنی حاضر اور موجود کے معنی نفع حاضر, آج کا فائدہ, آج کا فائدہ, اس کو ہمیشہ حاضر و موجود کہیں گے فلسفے میں. آج کی دنیا, آج کا ہمارا بھلا ہو جانا, آج کوئی چیز مفید ہمارے لیے ہو جائے جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. موت کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. آخری شعر. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی,
دیکھیے الٹ کے کہا، یعنی پہلے مثبت پہ بحث تھی، اب منفی پہ بحث ہے۔ تو پہلی منزل ولائے مثبت، ولائے منفی۔ منفی پہ بحث ہے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ تو اتنی تفصیل کے ساتھ امامت پر ایک فلسفی کی بحث یہ بتلاتی ہے کہ انسان کے لیے ایک رہبر، ایک رہنما اس سیر تکامل میں لازم ہے، اور یہ سیر تکامل ناممکن ہے جب تک ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف ہجرت نہ ہو۔ یہاں تک پہنچ گئے آپ؟ اب اس کے بعد سورہ نحل کی ایک آیت سنیے، میں تقریر کو ختم کروں گا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، ثم قتلوا او ماتوا، یہ لفظوں پہ غور کیجئے، میں استدلال میرا باقی ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں پھر قتل ہو جائیں یا مر جائیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ قتل ہی ہو، ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ ان کو اپنے پاس سے رزق حسن دیتا ہے، ان اللہ لہو خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ جو ہجرت کرے اللہ کی راہ میں، قتل ہو یا مر جائے۔ اب ہجرت کے معنی تو آپ سن چکے، ایک حالت سے دوسری حالت میں ہر آن منتقل ہونا، اور اگر یہی ہجرت کی کیفیت کسی کی مودت سے پیدا ہوتی رہے، کسی کی مودت آپ کو اپنی طرف کھینچتی رہے اور آپ ایک حالت سے دوسری حالت کو بدلتے رہے، تو وہاں قتل ہونے کی ضرورت نہیں۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، الا ومن مات علی حب آل محمد موتہ موت الانبیاء، الا ومن مات علی حب آل محمد مات کمن ولد من بطن امہ۔ یہ سب جار اللہ زمخشری صاحب کشاف نے لکھا، امام فخر الدین رازی نے لکھا، محی الدین عربی نے تفسیر کبیر میں لکھا، تفسیر شیخ اکبر میں لکھا، اور یہ ساری چیزیں لکھیں کہ جو مر جائے، جو مر جائے۔ اور جار اللہ زمخشری نے آخری جملہ لکھا جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ، جو مر جائے آل محمد کی محبت میں وہ سنت و جماعت پہ مرتا ہے۔ آپ نے دیکھا، میں ہمیشہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ فقہ آپ کو محبت سے نہیں ہٹاتی ہے، کسی کی فقہ آپ کو آل محمد کی محبت سے نہیں ہٹاتی ہے، کسی فقہ پہ چلو، مگر تصفیہ پہلے یہ کرو کہ ان کے دوست بن کے جیو گے یا دشمن بن کے جیو گے۔ تو یہ ہے صاحب کشاف، اور تفسیر بڑی اہم تفسیر ہے۔ سورہ شورا کی تفسیر میں، سورہ شورا کی تفسیر میں، آیہ قربہ کی تفسیر میں یہ پوری حدیثوں کو جمع کیا ہے امام فخر الدین رازی نے، صاحب تفسیر کشاف جار اللہ زمخشری نے، اور اقبال کے استاد روحانی محی الدین عربی نے۔ آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، بڑا اہم مقام ہے۔ کیوں ان کی محبت میں مر جائے تو شہید مرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت کیا ہوا ہے، ہجرت کیا ہوا ہے، اور آیت
ہجرت کی سند یہ ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں پھر قتل ہو جائیں یا مر جائیں اللہ ان کو رزق حسن دیتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے رزق حسن ہر ایک کو نہیں ملتا سوا شہداء کے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ تو ہم نے آج آپ کے سامنے 2-3 مسائل ایسے رکھے کہ کل اختتامی تقریر میں سب کو جمع کر لیں گے۔ سیر تکامل، ہجرت، معرفت حجت، اور ہم کو جانا ہے آخر منزل ولایت تک۔ دیکھیے میں نے تجزیہ کر لیا اپنی تقریروں کا، اور اس طرح سے بشرط توفیق الہی، اور ظاہر ہے کہ بشرط صحت و حیات خداوند عالم آپ سب کو صحت و عافیت سے رکھے۔ آپ سنیں گے کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم صحیح معنی میں اس سیر تکامل کی حقیقت کو بتلائیں، اور بتلائیں کہ ہجرت کی حقیقت کیا ہے، ہجرت کا مقام کیا ہے۔ یعنی من مکان الی مکان ہجرت نہیں ہے، یہ تو مجازن ہجرت ہے۔ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف کوئی چلا تو ہجرت، مگر جو حقیقت ہجرت ہے من حال الی حال، ایک حال سے دوسرے حال میں آ جانا، ایک کیفیت سے دوسرے کیفیت میں آ جانا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ آپ کو پسند نہیں ہے کہ عادات ذمیمہ رہیں، آپ نے کسی عادت مذموم کو چھوڑا اور ایک بہترین کیفیت کے لیے عہد کر لیا، ہجرت ہے۔ آپ کے دل پر محبت کا ایک انکشاف ہوا، حقیقت کا ایک باب کھلا، ہجرت ہے۔ آپ کے دل پر معرفت کا ایک دروازہ کھلا، آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں، ہجرت ہے۔ ہر آن ذرہ برابر بھی اگر انسان میں اضافہ ہو گیا اور ایک حالت سے دوسری حالت میں آپ پہنچ گئے تو ہجرت ہے۔ انبیاء نے اسی معنی میں ہجرت کی ہے، اسی معنی میں ہجرت کی ہے، ان کو جانا آنا نہیں ہے۔ سورہ صافات، سورہ صافات کلام مجید کا 37واں سورہ ہے، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد۔ 36واں سورہ سورہ یاسین، 37واں سورہ سورہ صافات، 38واں سورہ سورہ صاد، 39 سورہ زمر۔ تو سورہ صافات میں ارشاد ہوا کہ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ جلاؤ، آگ جلاؤ، آگ جلاؤ، وحرقوہ، اور جلا دو ابراہیم کو، آگ روشن کرو، ابراہیم کو جلا دو۔ اور اس کے ساتھ ارشاد ہوا کہ مگر ہم نے بھی یہ طے کر لیا تھا، ہم نے بھی یہ طے کر لیا تھا کہ یہ آگ ابراہیم کو نقصان نہ پہنچائے گی۔ تو اب جب آگ نے ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچایا تو اب ابراہیم پکار رہے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدینی، اب میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف۔ یہ ہجرت ہے، نہ جانا ہے نہ آنا ہے۔ انی ذاہب الی ربی سیہدینی، اب میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہی میری ہدایت کرے گا۔ ربی حب لی من الصالحین، پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر۔ ہجرت اور بیٹے کی طلب، ہجرت اور بیٹے کی طلب فقط اس لیے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، فقط اس لیے کہ جب بیٹے نے آمادگی ظاہر کی باپ کے خواب کی تعبیر پر، اور باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا،
اور چاہا کہ چھری پھرا دے. ہم نے آواز دی بس ابراہیم بس. ہجرت کی حقیقت کو اب دنیا سمجھ گئی کہ جو ہماری راہ میں آتا ہے سب کو چھوڑ کے آتا ہے. ابھی تم جان کی بازی لگا چکے تھے آگ میں آ کر، اور ابھی اولاد کو ہماری بارگاہ میں پیش کر رہے ہو. ان ھذا لہو البلاء المبین. ابراہیم یہ کھلا امتحان ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. ہم نے اس کو آخر زمانے کے لیے چھوڑ دیا ہے. اب تم ہٹ جاؤ ابراہیم اس مقام سے، تم کو ثواب تو مل گیا. تو آپ نے دیکھا کہ مقام ہجرت میں نبی اولو العزم کہہ رہا ہے میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں. انی ذاہب الی ربی سیہدینی. میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر. یعنی کیا ربط ہے دونوں جملوں میں؟ ربط یہی ہے کہ پروردگار بیٹا عطا کر، اس کو میں بہت چاہوں، اور جب تو اپنی محبت کا امتحان لینا چاہے تو میں دیکھوں خواب میں کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو میں قربانی سے دریغ نہ کروں. باپ جا رہا تھا رخصت لے کر خیمے سے، 3 برس کی بچی لپٹ گئی اور کہا بابا آپ مجھے اکیلے چھوڑ دیں گے؟ اکیلے چھوڑ دیں گے؟ تو بہت سی باتیں گے اس میں صاحب اسرار بیان کرتے ہیں. بیٹی کو گود میں اٹھا کے کہا سکینہ دیکھو جب تم پیدا نہیں ہوئی تھی تو ہم نے اپنے خدا سے دعا کی تھی کہ پروردگار ہم کو ایک بیٹی عطا کر، ایسی بیٹی عطا کر جس کو ہم بہت چاہیں، بہت چاہیں. اور پروردگار جب تجھ کو اپنی محبت کا امتحان لینا منظور ہو تو یہ بچی تماچے کھائے اور ہم صبر کریں. بتاؤ سکینہ اب تماچے کھاؤ گی؟ بے اختیار کہا بابا اب مجھے زمین پہ اتار دیجئے گود سے، اور کہا جاؤ بابا خدا حافظ. سکینہ صبر کرے گی، سکینہ صبر کرے گی. سکینہ نے صبر کیا، سکینہ نے صبر کیا، بڑا ایک طویل عرصہ صبر کیا. اور اس کے بعد اسی ہجرت کے درمیان کہیں رہ گئیں قافلہ آل محمد شام میں مسلسل قید رہنے کے بعد جب وطن کو واپس چلا اور مجلسیں خوب برپا ہو گئیں تو جناب زینب نے عابد بیمار سے کہا کہ بیٹا جب ہمارا قافلہ جائے تو قید خانے پر سے جائے، قید خانے پر سے جائے. جب قید خانے کے قریب قافلہ آیا تو میری شہزادی نے ایک مرتبہ پردہ محفل کو الٹ دیا اور کہا شام کی عورتوں کو بلاؤ. جب شام کی عورتیں آئیں تو کہا کہ آئے بیبیوں اللہ نے تم کو بھی اولاد دی ہے، میری ایک بچی اکیلی اس قید خانے میں رہ گئی ہے، کبھی کبھی آ کے فاتحہ پڑھ دے.